السلام علیکم۔ آج کل ہم خواتین پہ بہت بات کر رہے ہیں کیونکہ خواتین کا احترام بہت ضروری ہے، اور خواتین سے بہت سے لوگ بڑے غلط طریقے سے باہر بازاروں میں سڑکوں پہ ملتے ہیں، اور جو دیکھنے والے وہ تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اب ہم کو تماشبین نہیں بننا، اب ہم کو کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر کوئی خواتین سے بدتمیزی کر رہا ہے تو ہم کو کھڑے ہو کے اس کو جواب دینا ہے، اور اگر کوئی خواتین سے بہت بے ادبی کر رہا ہے ہم کو کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، ہمیں جواب دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی خواتین موجود ہیں۔ جو بازار میں خواتین موجود ہیں تو گھر میں بھی خواتین موجود ہیں۔ خواتین کا احترام بالکل لازم ہے، اور ہمیں خواتین کے احترام کی طرف چلنا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور یہ میری دل سے نکلتی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ تک بیان کر رہا ہوں۔ ہم نے معاشرے کو بدلنا ہے، اور معاشرہ اسی طرح بدلیں گے جب ہم خود میدان میں اتریں گے۔ ہم نے احترام کرنا ہے اور احترام کروانا ہے۔ خواتین معاشرے کا حصہ ہیں، بہت اہم حصہ ہیں۔ خواتین کام کر رہی ہیں، باہر نکل رہی ہیں، اسکل ہے ان کے اندر، اور بہت اسکل بہت جگہوں پہ خواتین مردوں سے بہت آگے جا چکی ہیں۔ اب ان کا احترام ہماری آنکھوں میں، نگاہوں میں ہونا چاہیے، ہمارے لفظوں میں ہونا چاہیے، ہماری ادائیگی میں ہونا چاہیے، ہماری کنورزیشن میں ہونا چاہیے، اور یہ ہم نے پیدا کرنا ہے۔ اگر بھرے بازار میں کوئی خواتین پر کیچڑ اچھالتا ہے تو بازار میں چلتے ہوئے جو اتنے ہزاروں مرد ہیں ان کو وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے، اور خواتین پر کیچڑ اچھالنے والے کو سب سے پہلے رک کر اس کا گریبان پکڑنا چاہیے کہ تم کیوں خاتون پر کیچڑ اچھالتے ہو۔ جب ہم سارے مل کے ایک ہو جائیں گے تو ہماری خواتین کا احترام بہت کمال ہو جائے گا، اور خواتین آزادی کے ساتھ ہمارے شانہ بشانہ مل کر ہمارے ملک کو آگے لے کر چلیں گی، معاشرے کو آگے لے کر چلیں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میں ہر روز نئی باتیں لے آتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میری باتوں کو سنتے چلے جائیے۔ رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی عورت کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ خطبے میں عورتوں کے حقوق پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، خبردار خبردار تمہارے لیے عورتوں سے نیک سلوک کی وصیحت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے، اور اس کے سوا تم کسی معاملے میں حق کے ملکیت نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ مرد اور عورت کو برابر قانونی تشخص عطا فرمایا، اس کی گواہی کو بھی قبول کیا، اور اس پر تہمت لگانے والوں کے لیے بھی حد قذف فرمائی۔ ان کی تکریم کی خاطر گھر میں داخل ہونے سے قبل اجازت کا حکم ارشاد فرمایا۔ عورت چاہے جس روپ اور رشتے میں ہو، کسی بھی روپ رشتے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے عزت کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کھڑے ہو کر استقبال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو دوزخ کے سامنے آڑ قرار دیا، اور اس کی پرورش پر بہترین اجر کی بشارت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، تم بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، بے شک وہ والدین کی غم خوار اور لائق احترام ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کے اخلاق کی تربیت کی، پھر ان کی شادی کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت، بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، شکل و صورت، سلیقہ اور عادت اور گفتگو کے انداز میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ جب
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست اقدس کو پکڑ کر بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھا لیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالنے کو صدقہ قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی دلجوئی فرماتے، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کے شان اقدس پر تھوڑی مبارک رکھ کر دیکھا، کبھی حضور اکرم ان کے ساتھ دوڑ لگائی، کبھی ازواج کے ساتھ گھر کے کاموں میں شریک ہوئے، کبھی ان سے رازدارانہ گفتگو کی، کبھی ان سے مشورہ کر کے ان کی عزت میں اضافہ فرمایا، کبھی سفر کے جانے کے لیے قرآن دازی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان خاص خلوص اور محبت رکھتے اور اپنی ازواج کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے یہی بات تیسری مرتبہ دہرائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں مرتبہ ماں کا نام لیا۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہارا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ماؤں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کسی غزوے میں ایک مقتول عورت پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور اگر عورتیں گرفتار ہو کر آتی تو آپ بہت ادب سے محبت سے پیش آتے اور بہت احترام میں رہتے۔ حسن سلوک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز جس محبت سے ہم کو سکھایا، اب ہم کو اس تربیت کو لے کر آگے چلنا ہے اور ہمیں عورتوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔